السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے. اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہم پر نہ ڈالیے. اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کیجیے اور ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے مالک ہیں اور ہم کو کافروں پر غالب فرمائیے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ، ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسے کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اے اللہ، ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ، ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں علم میں بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. آج ہم سورہ انشقاق پڑھیں گے which is the 84th سورہ. It's a مکی سورہ again. اینڈ اس کی بھی جو تھیم ہے یا جو اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ آخرت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی. پچھلی سورہ المطففین میں ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت کے دن نتیجوں کے اعتبار سے انسانوں کے جو دو گروہوں کا ذکر تھا. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کا انجام بہت کلیئرلی اسٹیٹ کر دیا گیا، بتا دیا گیا. اور قیامت کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے انسان کی جو فطرت ہے اس میں ایک اخلاقی حص ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا، جس کو آپ ضمیر کہہ سکتے ہیں یا کانشنس کہہ سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں انہی دو گروہوں کا مزید تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بریفلی، نہایت اختصار کے ساتھ، اس دن آسمان اور زمین کی جو حالت ہوگی اسے بیان کیا گیا ہے. اور پھر جو منکرین آخرت ہیں، جو ڈینائی کرتے تھے قیامت کو، آخرت کو، ان کو سمجھانے کے لیے خود انسان کی زندگی اور پھر کائنات سے بھی کچھ ایویڈنس پیش کی گئی ہے. پہلی آیت، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. انشقت کا روٹ ورڈ ہے شین قاف قاف. اس کے معنی ہیں دشمنی، جھگڑا، مخالفت، اپوزیشن، اور کسی چیز کا دو حصوں میں بٹ جانا، تقسیم ہو جانا. تو گویا آسمان کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا بیسکلی. ٹھیک ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے. یعنی آسمان کو یہی چیز سوٹ کرتی ہے، اس کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کی اطاعت کرے.
تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان چند قوانین کی بنیاد پر بھی ابھی اپنی جگہ پر قائم ہے. کچھ نیچرل لاز ہیں جن کی وجہ سے آسمان اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے, اور پھر اس کے اندر ہی کچھ اور ایسے لاز رکھ دیے گئے ہیں, کچھ ایسے قوانین اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں جو اس کے خاتمے کا سبب بنیں گے. یعنی جب اس کا اختتام ہونا ہوگا یا جب اس نے پھٹنا ہوگا تو اس کے اندر ہی کچھ ایسے قوانین اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھٹ جائے گا. تو یعنی کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور ایسا ہوگا. تو بیسکلی اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ لاز ہیں جن کے تحت یہ خود بخود ہو جائے گا, تو وہ اللہ ہی کی طرف سے اس کے اندر ڈالے گئے ہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی. مدت کا روٹ ورڈ ہے میم دال دال. اس کا مطلب ہے پھیلانا, بچھانا, لمبا کرنا. یعنی زمین اس دن پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو اونچ نیچ نظر آتی ہے, پہاڑ ہیں, اس میں کروز ہیں, سلوٹیں ہیں, سینڈ ڈیونز ہیں, اونچائی ہے, ڈیپتھ ہے, وہ سب کچھ دور کر دیا جائے گا, ایون آؤٹ کر دیا جائے گا. امام رازی لکھتے ہیں کہ مدت کے 2 معنی ہیں, 2 معنی ہو سکتے ہیں. نمبر 1, یہ مد الشیء سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سلوٹیں دور کرنا, کریسز ہٹانا, اور یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوگا, یعنی سب جو اونچائی ہیں ان کو فلیٹن کر دیا جائے گا. اور نمبر 2 یہ کہ یہ پھیلاؤ اور وسعت دینے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی زمین کو فلیٹن کر دیا جائے گا, اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جیسے کہ میدے کی روٹی کی طرح بالکل فلیٹ ایک سرفیس ہوگی, کیونکہ اب جو زمین ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو انہیبٹ پیپل, بلکہ اب اس کا استعمال کچھ اور ہوگا. یعنی اب انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا, تو ان کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے. تو اس حساب سے ایک یہ ہمیں ڈسکرائب کیا گیا کہ ارتھ جو ہے وہ کیسی ہو جائے گی اس دن. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ اور صورتوں میں, سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھتے ہیں اس کا بیان ہے. سورہ طٰہٰ جو سورہ نمبر 20, اس کی آیت 105 سے 107 یہ دیکھ لیتے ہیں, اور میں ترجمہ پڑھتی ہوں. اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں, کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا, اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے اور نہ ٹیلا اور بلندی. ٹھیک ہے, یعنی اس میں تم کوئی ڈیپتھ نہیں دیکھو گے, اس میں کوئی گہرائی نہیں ہوگی, اور اس میں کوئی اونچائی بھی نہیں ہوگی. اب اگلی آیت جو ہم نے پڑھی سورہ انشقاق کی آیت 4 سے پڑھتے ہیں. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. ٹھیک ہے, جو کچھ اس میں ہے, یعنی جو کچھ اس زمین میں ہے, اسے نکال کر وہ باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی. اور پھر اگلی آیت ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور اپنے پروردگار کی ارشاد کی تعمیل کرے گی, اور اس کو لازم بھی یہی ہے. تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر جو مردے ہیں اور جو باقی چیزیں مدفون ہیں, جو کچھ بیرڈ ہے اس کے اندر, ان سب کو باہر نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہر چیز جیسا کہ ایمٹی کر دے گی زمین اپنے آپ کو. جیسے کہ قرآن کے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور مقامات پر بھی اس بات کا ذکر ہے. مثلا سورہ زلزال آیت نمبر 2, اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی. اسی طرح سورہ عادیات کی آیت نمبر 9, کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے. اور یہ اگین قیامت کے دن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں. سورہ مرسلات کی آیت نمبر 25 اور 26 دیکھ لیتے ہیں. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا, زندوں اور مردوں کو. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں خدا ہی کا حکم نافذ العمل ہے, اسی کے کریٹڈ نیچرل لاز ہیں which are firmly in place. اور جب اس خدا کا حکم ہوگا یا جب وہ دوسرے قوانین جو ہیں ہم یعنی ان قوانین کا ظہور کا ٹائم ہوگا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے, اور وہ اسی قانون کے مطابق ہوگا. کیونکہ ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو بات ہے, کیونکہ خدا ان کا خالق اور مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مجبور ہیں.
اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے جب کریشن کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت 11، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے، یعنی زمین اور آسمان دونوں کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایوری تھنگ از سارٹ آف ان سبمیشن، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کریشن ہے، وہ مجبور ہے اللہ کی ول کے آگے۔ ابھی تک ہم نے سورہ انشقاق کی یہ جو 5 آیتیں پڑھی ہیں، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اختصار کے ساتھ، بہت بریفلی اس دن جو کائنات کی حالت ہوگی وہ بیان کی گئی ہے۔ اس دن جو کچھ ہوگا، جیسے میں نے کہا، وہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اس لیے یہ جو موجودہ جو ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے کائنات کا، اس کی جگہ ایک نیا سلسلہ، ایک نیا سسٹم وجود میں لایا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں سورہ ابراہیم میں بھی ارشاد ہے آیت نمبر 48 میں، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ خدائے یگانہ اور زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں تک ہم نے یہ پڑھا آیت نمبر 5 تک ہم دیکھتے ہیں، اف یو نوٹس، جن لوگوں کے پاس قرآن ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام آیتیں اذا 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 سے شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، بلکہ ناٹ آل 5، یہ جو 3 آیتیں ہیں کہ جس دن جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اگین اسی طرح جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو اذا کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جب، تو بیسکلی اٹس اے کنڈیشن، ایک شرط ہے یہ۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی قسموں کے حوالے سے جو ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے، وہ اس قسم کے بعد آتی ہے بات، اور اس کو ہم جواب قسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو اذا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی کہ جب یہ ہوگا، تو اس کے بعد پھر یعنی بتانا ہے نا کہ پھر اس دن کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہوتا ہے۔ اس طرح کی آیات کا بھی ایک جواب ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جواب ہے، کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 6 ہے، یہ ان سب باتوں کا جواب ہے۔ اور وہ کیا ہے آیت نمبر 6؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جس دن آسمان پھٹے گا اور جس دن یہ زمین پھیلا دی جائے گی، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن انسان اپنے پروردگار سے ملاقات کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ ان سب آیات کا جواب ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اذا والی آیات کا جو جواب ہے نا، وہ ہڈن ہوتا ہے، وہ محذوف ہوتا ہے، کیونکہ مخاطبین کو اس کا علم تھا، یعنی جن سے بات کی جا رہی تھی ان کو پتہ تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یعنی کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو قیامت کے جھٹلانے والوں کو اپنی گمراہی اور نقصان کا علم خود بخود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس دن وہ قیامت کو فیس کریں گے، اس دن وہ خود بخود جان لیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے جو مخالفین کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو ڈینائی کرتے تھے قیامت کو، وہ ایک سوال پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ جس دن زمین پھٹے گی، جس دن آسمان پھٹے گا، جس دن زمین ہموار کر دی جائے گی، تو اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح چوتھی رائے یہ ہے کہ آیت نمبر 7 جو آگے ہم پڑھیں گے، اس سے آگے اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تفصیل امام قرطبی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن سے لی گئی ہے۔ تو آیت نمبر 7 کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یعنی جس دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ، یعنی ایک یہ اوپینین بھی ہے کہ یہ جس دن یہ ہوگا تو یہ سارے ایونٹس اس سے پروسیڈ کریں گے، یعنی جس دن آسمان پھٹے گا اور زمین ہموار ہوگی تو اس دن نامہ اعمال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ اس کا جواب لیا۔ آئی ہوپ دس از کلیئر، ٹھیک ہے۔
اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو آیت ہے اس کو میں دوبارہ ریسائٹ کر لیتی ہوں. یہ آیت نمبر 6 سے اب پڑھیں گے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یعنی یہ جو آیت جو ہم نے پڑھی کہ یہ جو آیت ہے یہ ان سب چیزوں کا جواب ہے. اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا. کادحن کا روٹ ورڈ کاف دال ہا ہے جس کے معنی ہے کوشش کرنا اور مشقتیں اٹھانا. انسان کا جو اپنا وجود ہے، اس کا جو اپنا جسم ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی اس کی موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ حیات اور موت، زندگی اور موت آپس میں جڑواں ہیں، ٹوئنز کی طرح ہیں. اس لیے اس آیت میں حیات اخروی یعنی جو حیات بعد الموت ہے اس کے جو منکر انسان ہیں ان کو خطاب کر کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس پوری زندگی میں جس میں وہ مسلسل مشقتیں اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت. پیدائش اٹ سیلف اتنی بڑی مشقت ہے. کہا جاتا ہے بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو نارمل جو برتھ ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ہر مرحلہ، دانت نکلنے میں تکلیف ہے، ٹھیک ہے، کرالنگ میں اس کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جب وہ کرالنگ سیکھتا ہے، جب چلنے لگتا ہے تب وہ گرتا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ایک مسلسل انسان کے ساتھ ایک مشقت کا اور ایک فزیکل ایفرٹ، ٹھیک ہے، اس کا پہلو اور تکلیف کا پہلو اس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اس کی زندگی میں. اور اس کی پوری زندگی اسی طرح چلتی ہے، آخر میں جا کر پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زندگی اور موت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان سب تکلیفوں کو نہ چوز کرتے. یہ جو ہمارے اوپر ان تکلیفوں کا آنا، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ زندگی اور موت ہے اس کی طرف سے اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو ایک اور زندگی ملے گی تو وہ لازمی ملے گی. اس آیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو منکر انسان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بتایا، اپنی صفت ربوبیت کا ذکر کیا. اور رب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پالنے والی ہستی. اور اس کا مطلب یہ ہے، رب کا جو لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ رب ہیں وہ ہمارے، تو مخلوق کو ان کی پرورش کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کرنے والی ہستی، ٹھیک ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے. یعنی ایٹ ایچ اسٹیج آف یور لائف جس چیز کی جس مقدار میں انسان کو ضرورت ہے، اور ہر کریشن کو بلکہ، ٹھیک ہے، تو وہ پرووائڈ کرنے والی ہستی، وہ پرووائڈ کرنے والی ہستی رب ہے. اور ربوبیت جو ہے، جو پال رہا ہے، جو سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے، پھر اس کو پوچھنے کا بھی حق ہے، اس کو سوال کرنے کا حق ہے. یعنی اس کے ساتھ پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ مسئولیت ہے. جو آپ کو دے رہا ہے ساری نعمتیں، اس کو پوچھنے کا بھی حق ہے، اور وہ پوچھے گا، وہ جواب دہی ہوگی. ٹھیک ہے، آیت 7 سے اب دیکھتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا. اب قیامت کے دن انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے. یہ جو پہلا گروہ ہے اس کا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کامیاب ہوں گے. اس گروہ کو دیگر مقامات پر اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے لوگ بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، دا سکسیسفل ونز، رائٹ ہینڈ والے. اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی بک آف ڈیڈز ان کے رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یمن کا جو لفظ ہے، یا میم نون، وہ سعادت اور خوش بختی، خوش قسمتی کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اسی سے پھر یمین کا لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہے سیدھا ہاتھ، رائٹ ہینڈ، جو کہ سعادت اور خوش بختی اور طاقت اور قوت، یہ پاور، یعنی ان ساری اچھی پازیٹیو چیزوں کا استعارہ یا سمبل کہلاتا ہے. فار دی عربس دا رائٹ ہینڈ مینٹ گڈ لک، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ مینٹ سکسیس، اٹ مینٹ پاور اینڈ اسٹرینتھ. تو انہی عربس کو ایڈریس کر کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اس دن کامیاب ہوں گے ان کا نامہ اعمال، ان کی بک آف ڈیڈز ان کے رائٹ ہینڈ میں پریزنٹ کی جائے گی.
تو دس واز انف فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ پھر شخص لکی ہے, وہ کامیاب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے لیے رائٹ ہینڈ واز اے سمبل آف سکسیس اینڈ گڈ لک. تو ان جنتیوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, جو اس بات کی کلیئر نشانی تھی ان عربس کے لیے کہ وہ کامیاب ٹھہریں گے. ان کا حساب بہت آسان ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اہل تعویل یعنی جو مفسرین ہیں ان کا کچھ اختلاف ہے. نمبر 1, اس کا مطلب ہے کہ نیکیوں پر اسے اجر ملے گا اور برائیاں اس کی معاف کر دی جائیں گی, درگزر کر دی جائیں گی, کیونکہ ہر انسان کچھ گناہ بھی لے کر آئے گا, ٹھیک ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے کوئی گناہ ہی نہ ہو. اور نمبر 2, اس سے مراد صرف عرض ہے, یعنی پیشی ہے, حساب نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف وہ پیش کیا جائے گا اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. امام ماوردی نے یہاں پر ایک روایت پیش کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حساب یسیر سے کیا مراد ہے, یعنی یہ جو آسان حساب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کی برائیوں سے صرف نظر کیا جائے گا, یعنی اگنور کر دیا جائے گا, معاف کر دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تفتیش کی گئی وہ مارا گیا, یعنی جہاں پہ پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو وہ شخص پھر مارا گیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ حساب یسیر سے مراد پیشی ہے, جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا. تو اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آخرت میں کامیاب ہونے والوں سے متعلق یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ان کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی بلکہ آپ کو کیا بتایا گیا کہ کامیابی اور ناکامی یعنی سکسیس اینڈ فیلئر, اس کا ایک فارمولا بتا دیا گیا, اور وہ کیا ہے, ایک پرسنٹیج بتا دی کہ یور گڈ ڈیڈس مسٹ آؤٹ وے یور بیڈ ڈیڈس. آپ کی گڈ ڈیڈس آپ کی بیڈ ڈیڈس کو آؤٹ وے کر جائیں. تو دین یہ جو فارمولا ہے یہ سکسیس کا فارمولا ہے. اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ قاریہ اور کچھ دیگر سورات سے بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ قاریہ کی آیت 6 to 8 میں ارشاد ربانی ہے, تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی جس کے اعمال کے وزن بھاری نکل آئے, اس کے اچھے اعمال جو تھے. تو اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع حاویہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 7 and 8, اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے, یعنی آپ کی ڈیڈز کا وے ہونا اس دن بالکل سرٹن بات ہے. تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو جنت پانے والے ہیں, اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا, اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے. یعنی اگر کوئی اس قدر یعنی انسان بے پرواہ ہے یا بالکل ہی بادرڈ نہیں ہے, یا اس نے اپنے سیلف امپروومنٹ کے حوالے سے یا دوسروں یعنی اپنے ارد گرد اپنی انوائرمنٹ کے حوالے سے بالکل ہی بے پرواہ تھا, یا ظالم انسان تھا کہ اس نے کوئی بھی اچھے کام نہیں کیے یا اتنے کم اچھے کام کیے کہ اس کی صرف برائیاں ہی زیادہ تھیں اور اس کی نیکیاں بہت کم تھیں, تو پھر وہ شخص تو ناکام ٹھہرا. یعنی وہ پھر اتنا بھی تزکیہ نہ کر سکا کہ اس کی جو اچھائیاں تھیں وہ اس کی برائیوں کو تھوڑا سا آؤٹ وے کر جاتی, ٹھیک ہے. تو وہ شخص پھر ناکام ہو گیا. تو وہ جو اس کے بعد والی جو آیت ہے جس میں کہ ذکر ہے کہ وہ شخص اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی آئے گا, یعنی جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شخص اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا. تو وہ جنتی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے. یعنی جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہے یا کوئی آپ کو سکسیس ملتی ہے اینڈ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار یو, تو وہ جو آپ کا جوائے ہوتا ہے وہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اہل کا جو لفظ ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا کہ وہ اپنے الا اہلہ مسرورا, تو اپنے اہل کی طرف جائے گا. تو یعنی ایک تو مطلب اس کا فیملی کیا گیا ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لائک مائنڈیڈ پیپل, فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا لفظ فیملی کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہم خیال لوگوں کے لیے بھی, اور یہاں پر دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. یعنی آپ اپنی فرینڈس اینڈ فیملی دونوں سے آپ اپنا سکسیس شیئر کرتے ہیں. تو وہی والا
یعنی ڈسکرائب کیا گیا سین. اچھا اب سورہ طور کی آیت 21 بھی دیکھ لیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی پکچر ہے، وہی پکچر پریزنٹ ہو رہی ہے کہ یعنی ایک انسان جو ایمان لایا اور پھر اس کی اولاد بھی راہ ایمان میں اس کے ساتھ ساتھ چلی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی میں کچھ پیچھے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کی اولاد کو بھی پھر انہی کے ساتھ کر دیا جائے گا جنت میں. اور یہ انسان کی خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے کہ اس کے لوڈ ونز، اس کی اولاد اس کے ساتھ رہے. اب آیت 10 سے ہم دیکھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے، جو the ones who failed، جو فیلیئرز تھے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نامہ اعمال ان کی پیٹھوں کے پیچھے سے انہیں دیا جائے گا، ان کی بیکس کے پیچھے سے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں دوسرے مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے لیفٹ ہینڈ میں. جیسے میں نے کہا کہ عربس کے لیے رائٹ ہینڈ واز اے سمبل آف گڈ لک اینڈ گڈ فارچون، ٹھیک ہے، اینڈ اسٹرینتھ اینڈ پاور. تو لیفٹ ہینڈ واز اے سمبل آف بیڈ لک. تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تو دیا جائے گا مگر پیٹھ کے پیچھے سے، اور یہ ان کو ایک نظر انداز کرنے کا، ان کو شدید ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو بالکل ان کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لینا نہیں چاہ رہے اپنا نامہ اعمال، کیونکہ لیفٹ ہینڈ میں لینے کا مطلب ہے کہ تباہی ہے آپ کی، تو وہ اس کو لینا نہیں چاہیں گے، تو ان کو ان کے پیٹھ کے پیچھے سے بہرحال تھما دیا جائے گا. امام قلبی لکھتے ہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ، یعنی اس گنہگار کا دایاں ہاتھ جو ہے گردن کے پیچھے بندھا ہوگا اور بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھا ہوگا. تو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جس طرح ایک پرزنر کو لایا جاتا ہے نا، ہینڈ کافٹ ہوتا ہے یا چینڈ ہوتا ہے، تو وہ والا شاید ایک انداز اس کو ڈسکرائب کیا گیا. اچھا اب اسی سے ملتی جلتی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں. سورہ حاقہ وچ از سورہ نمبر 69، تو اس کی 10 آیات ہیں. سورہ 19 آیت نمبر 19 سے 29 تک میں پڑھوں گی ترجمہ. تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں، وہ دوسروں سے کہے گا لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے. یعنی وہ اتنا پراؤڈ ہوگا، اتنا خوش ہوگا، پراؤڈ ان دا پازیٹیو سینس، ناٹ ایروگنٹ، ہیل بی سو ہیپی ایٹ واٹ ہی از اکمپلشڈ. تو وہ بتانا چاہے گا سب کو خوشی سے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب ضرور ملے گا. ہی واز سرٹن آف دس ڈے، سو ہی ہیڈ پریپیئرڈ فار دیٹ ڈے. پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، اونچے اونچے محلوں کے باغ میں، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. جو عمل تم ایام گزشتہ میں، یعنی پچھلے دنوں میں جو کام تم آگے بھیج چکے ہو، اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. اور یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کو. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہو کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش موت تمام کر چکی ہوتی، یعنی مجھے ختم کر چکی ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میری سلطنت خاک میں مل گئی، یعنی میری ساری پاور بھی چلی گئی. تو اگین دس از آلسو ناؤ شوئنگ اس، دس از یعنی ایک بہت ایک پکچر پریزنٹ کی جا رہی ہے، بہت کلیئر ایک ڈسکرپشن ہے کہ اس دن یہ جو دو گروپس ہیں ان کا کتنا مختلف انجام ہوگا. اگلی آیت نمبر 11 سے دیکھ لیتے ہیں. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. ٹھیک ہے، اب یہ شخص جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ موت کو پکارے گا.
یعنی وہ چاہے گا کہ وہ جو دوبارہ زندہ اس کو کیا گیا ہے کہ وہ یعنی وہ اس کے آگے جو اس کے لیے جو فیوچر اس کے لیے ہولڈ کرتا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ وہ چاہے گا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے. صبور کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سابارا ہے، جس کا مطلب ہے ہلاکت، بربادی. جیسے سورہ فرقان کی ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 13 and 14. سورہ فرقان از سورہ نمبر 25. اس کی آیت نمبر 13 and 14. اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے. آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو. یعنی جتنا مرضی تم پکار لو، جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے وہ تو نافذ ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے نا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا. اب اس سے یہ بتانا مقصود ہے، یعنی ہر انسان اپنے اہل و عیال میں تو خوش رہتا ہے، اپنی فیملی میں، لیکن اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آخرت کی جو جواب دہی ہے، جو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی طرف سے اس شخص کی لاپرواہی، اس کی ایک بے غم زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو بالکل اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی that he will be held accountable for his actions. ٹھیک ہے، وہ ایک مست زندگی گزار رہا تھا. آن دی ادر ہینڈ جو جنتی ہوں گے، جو جنت میں پہنچیں گے، ان کا دنیا کی زندگی میں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا یا ان کا کیا رویہ تھا اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. سورہ طور سورہ 52 آیت 26 میں ہم دیکھتے ہیں کہیں گے کہ اس سے پہلے، یعنی جو جنتی ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے. یعنی جب وہ زندگی گزارتے تھے تو وہ بہت یعنی ان کو احساس تھا جواب دہی کا. دے نیو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیئر ایکشنز اینڈ دے ریممبرڈ دیٹ اینڈ دین دے ورکڈ اکارڈنگلی. تو ایک کاشس رویہ رہا ان کا زندگی میں. اس کے مقابلے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سورہ مطففین پڑھی تھی اس سے پہلے، اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو کفار ہیں ان کا ایک بے غم، ایک بالکل کیئر فری جو ایٹیٹیوڈ تھا زندگی کے بارے میں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، بے پرواہ ہو کے لوٹتے، بالکل کیئر فری ایک انداز تھا. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ آج کل جو حالات ہیں، آئی مین اٹ از it's a very serious illness and this virus that we are facing. تو اس میں جتنا زیادہ ہم کاشس اپنا اپروچ رکھیں گے، جتنا ہم کاشس رہیں گے اور ہم احتیاط کریں گے، ہم گھر سے نہیں نکلیں گے اور جو احتیاطی تدبیریں بتائی جا رہی ہیں تو اتنا ہم سیف رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس فزیکل ورلڈ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی چیزوں کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں کہہ رہی تھی کہ دنیا کی زندگی میں بھی آج کل جو حالات ہیں تو کاشس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز فرام دس وائرس. تو وہ جو رویہ ہے، وہ جو احتیاط کا ایک رویہ ہے، لیٹ سے کہ وہی رویہ ریکوائرڈ ہے آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کہ ہمیں اس کے بارے میں وی شوڈ بی cautious about it, we should remember it, we should be on our toes about it. And اگر یہ اپروچ رہے گی تو پھر ہم احتیاط برتیں گے اپنے ایکشنز میں، اپنے ایٹیٹیوڈز میں، اینڈ دیٹ ول انشور کہ پھر ہم انشاءاللہ ایک اچھی زندگی آخرت میں پائیں. اچھا، اب اسی طرح یہ جو منکرین تھے، جو ڈینائی کرتے تھے آخرت کو، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سورہ احقاف میں بھی مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ احقاف سورہ نمبر 46، اس کی آیت نمبر 20. اس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے، اپنے پلیجرز انجوائے کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی بد کرداری کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتے تھے. اب آیت 14 سے دیکھتے ہیں
سورہ انشقاق، انہ ظن ان لن یحور، اور وہ خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ وہی شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. یحور کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو را، جس کا مطلب ہے واپس پلٹنا. امام رازی اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے یحور کا مطلب نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک بدو کو اپنی بیٹی سے کہتے ہوئے سنا، حوری یعنی ارجعی، یعنی لوٹ جاؤ، واپس چلی جاؤ. اور بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ حور کے معنی ہیں آدمی کا لوٹنا اس حالت کے خلاف جس پر وہ ہے. ٹھیک ہے، کسی اور حالت پہ واپس آنا. امام رازی لکھتے ہیں کہ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ آدمی دنیا میں جن نعمتوں اور خوشیوں سے مالا مال ہے، جو کچھ وہ یہاں انجوائے کر رہا ہے، آخرت میں بھی وہ انہی نعمتوں اور خوشیوں سے مالا مال رہے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں 2 آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، اس سے اور کلیئر ہو جائے گا. سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 29، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے. اور جو دوسرا معنی ہے نا، اس کی جو تائید ہے یا وہ کنفرم ہو رہا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 36 سے. اور ایک شخص ہے جس کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، یعنی میرے خیال سے تو قیامت نہیں آئے گی، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ پاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک شخص کا یہ سمجھنا کہ یہاں پہ کیونکہ مجھے اتنا ملا ہے، تو پھر اگر کوئی ایسی جگہ ہوئی جہاں دوبارہ پیدا کیا گیا اور دوبارہ اللہ کے پاس بلایا گیا تو وہاں اس سے زیادہ اچھی جگہ ملے گی مجھے. تو یہ جو شخص تھا یہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا، یہ واپس نہیں جائے گا اللہ کی طرف، اور اگر چلا بھی گیا تو پھر یہاں اچھا رکھا ہوا ہے اللہ نے تو وہاں اس سے بھی زیادہ اچھا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک عقیدہ بنا ہوا تھا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یا اس کا ترجمہ ہاں بھی کیا گیا، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کا رب اس کو تھرو آؤٹ دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ واز اویئر آف واٹ ہی واز ڈوئنگ. کیوں نہیں، یعنی اللہ اسے ضرور اٹھائے گا، اللہ اس کی خوشحالی کو بدحالی اور عذاب میں تبدیل کر دے گا. اس کی پرورش کرنے والا اس کو خوب دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ اس کے اعمال کا پورا حساب لے گا. اب ہم نے قرآن کا جو طریقہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ قرآن جب کوئی دعویٰ یا کوئی اصول جب بیان کرتا ہے تو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ اپنا ایک کلیم پریزنٹ کرتا ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے، یا کوئی اصول کی بات ہوتی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک کائنات سے، یونیورس سے، انسان کے اپنے وجود سے، اس کی اپنی باڈی سے اور ہسٹری سے، تاریخ سے شہادت پیش کرتا ہے، ایویڈنس دیتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جو اگلی آیات ہیں ان میں کائنات کی 3 چیزیں بطور شہادت پیش کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ایک ہے شفق، اس کی قسم کھائی گئی. شفق کیا ہے؟ رات کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ اسکائی میں وہ جو سرخی آ جاتی ہے. اور دوسری کس چیز کی قسم کھائی؟ رات کی، جب وہ چھا جاتی ہے پوری طرح، اندھیرا ہو جاتا ہے. اور چاند کی، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، فل مون جو ہو جاتا ہے. تو آیت 16 سے دیکھتے ہیں. فلا اقسم بالشفق، ہمیں شام کی سرخی کی قسم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جن قسموں کی ابتدا لا سے ہوئی ہے، اور لا کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ لا ایکسٹرا ہے، زائد ہے، اور بعض کے مطابق یہ لا جو ہے، یہ جو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ کسی پچھلی بات کو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی تردید ہو رہی ہے کسی پچھلی بات کی جو آلریڈی ہو چکی ہے، اور وہ بات کلام میں موجود ہوتی ہے یا وہ ہڈن بھی ہوتی ہے، بٹ جو سننے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لیٹ سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جیسا تم سمجھ رہے تھے ایسا نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں.
شفق آسمان میں ظاہر ہونے والی، جیسے میں نے کہا، اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج کے غروب کے وقت دکھائی دیتی ہے. اس سے ابتدائی رات مراد ہے، جو رات کا جو بالکل ارلیسٹ پارٹ ہوتا ہے. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی. وسق کا مطلب ہے بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنا. ٹھیک ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے، لونر سائیکل، جب وہ اپنے ڈفرینٹ فیزز سے مون گزرتا ہے نا، اور پھر وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ پہ آ کے بالکل فل مون ہو جاتا ہے. اور تو اتسق کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو سین قاف، جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند کا جو آہستہ آہستہ جمع ہو کر مکمل ہو جانا. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کا مطلب ہے مکمل ہو جانا. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی کھائیں، اب اس سے اگلی جو آیت ہے وہ جواب قسم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں رات کی، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی. کیا ہوگا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم درجہ بدرجہ چڑھو گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سٹیج آفٹر سٹیج تم چڑھو گے، تم کہیں جا رہے ہو. تو جس طرح اس پوری کائنات میں، اس دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ایک ارتقاء، ایک ایولیوشن ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چینج ہے، دن اور رات کا آنا جانا ہے، چاند کا آہستہ آہستہ سٹیجز سے گزر کے کمپلیٹ ہونا، پھر سٹیجز سے گزر کے پھر جو ہے بالکل کریسنٹ بن جانا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھی اپنی زندگی میں اسی ارتقاء، یہ سارے چینجز، یہ سٹیجز سے گزرتا ہے، اور یہ سب لاز کے تحت ہو رہا ہے. یعنی انسان جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے اپنی لائف کے گزرتا ہے، اور بتدریج سٹیج آفٹر سٹیج آفٹر سٹیج وہ اپنی موت کی طرف بڑھتا جاتا ہے. تو جس خدا کے حکم اور قوانین کی وجہ سے یہ پوری کائنات سرگرم عمل ہے، یہ پوری کائنات اپنی ایک ہارمنی سے سب کچھ چل رہا ہے، اور جس کے قوانین خود انسان کی زندگی پر بھی لاگو ہیں. ٹھیک ہے. ہماری زندگی، ہم اپنی ایجنگ کو ریورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چشمہ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ نہیں پڑھا جا رہا، آنکھ کمزور ہو گئی ہے، بال گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے چینجز ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں. I went to this orthopedic once and there was a problem with my neck. تو انہوں نے میرا ایکس رے دیکھا تو he said کہ this is not bad at all. And then he said کہ حالانکہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ after 30 آپ کی اسپائن میں چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایجنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو I said after 30؟ تو he said yes. تو I was very surprised, تو یعنی وہ ایک انسان کی باڈی میں وہ ایک کیا کہتے ہیں، ہمارے سیلز کے اندر وہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ ایجنگ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی تو ان آیات کو پڑھ کے کیا لگ رہا ہے کہ جو یہ لاز ان پلیس ہیں، تو ان سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کریٹر ہے جو ان لاز کا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے حساب لینے پر بھی قادر ہے، جس نے ہماری زندگی میں اتنی چیزیں لاگو کی ہوئی ہیں، اور ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سب چیزوں کے حوالے سے. تو وہ پوری طرح قادر ہے کہ جس طرح ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، یعنی جب انسان ایک لیٹ سے کہ ایک نطفہ جو اپنی جو ماں کے ووم میں جو جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہے، مطلب وہ ایک ڈراپلٹ ہوتا ہے نا، اور اسی سے پھر وہ سیلز وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، وہ پورا ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بکھرے ہوئے سیلز اور پارٹیکلز ہیں جو سب یونائٹ ہوتے جاتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں اس مدرز ووم میں ہوتی ہیں، تو ایک پورا بچہ تخلیق ہوتا ہے. تو اسی طرح جو سارے پارٹیکلز انسان کے جو بکھر جائیں گے زمین کے اندر، ٹھیک ہے، آفٹر آر ڈیتھ جو باڈی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر کیسے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ وہ ان سارے یعنی چیزوں کو دوبارہ جمع کر لیں اور پھر انسان کو پھر اٹھا کھڑا کریں. تو اس آیت کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اوپینینز ہیں، کچھ آراء ہیں. نمبر 1، ایک حالت کے بعد دوسری حالت، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم درجہ بدرجہ چڑھو گے.
تو ایک حالت کے بعد دوسری حالت، یعنی بچپن سے پھر آپ لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہو سکتے ہیں مختلف حالتیں انسانوں کی. تنگی کے بعد آپ خوشحالی آ جاتی ہے، خوشحالی کے بعد تنگی بھی آ سکتی ہے، صحت کے بعد بیماری، بیماری کے بعد صحت. اسی طرح نمبر 3 دنیا کے بعد آخرت. نمبر 4 ایک سختی کے بعد دوسری سختی، زندگی کے بعد موت، موت کے بعد باس، باس کے بعد جزا. باس از دوبارہ اٹھنا. ٹھیک ہے. اور باس کے بعد جزا. یہ تفسیر ماوردی سے لیا گیا. اسی طرح دا ففتھ اوپینین اس کہ قیامت کے دن انسان جن مختلف مراحل سے گزرے گا، اس سے وہ مراحل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج. ٹھیک ہے. جو قیامت کے بعد کے جو مراحل بتائے جاتے ہیں. امام رازی کا یہ اوپینین ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ ان منکرین، ان ڈینائرز کو جو قیامت کو ڈینائی کرتے تھے، ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا جس میں تم مختلف حالتوں سے گزر کر جنت یا جہنم میں پہنچ جاؤ گے. یہ اسی طرح کی بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو مندرجہ ذیل آیات میں بیان ہے. یعنی سورہ تغابن کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ نمبر 64، اس کی آیت نمبر 7. جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے. اسی طرح سورہ قلم، اس سورہ نمبر 68، اس کی آیت نمبر 42. جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کچھ یعنی یہ متشابہات میں سے ہے کہ وہ کیا ہوگا، کہ کون سی پنڈلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اس سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا. کوئی اللہ کی ایسی کوئی تجلی ہوگی اور کفار اس کو دیکھ کے بے اختیار سجدہ کرنا چاہیں گے. یعنی جو دنیا میں ڈینائی کرتے تھے اللہ کی حقیقت کو، وہ اس دن ان سب چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد چاہیں گے کہ سجدہ کر لیں، مگر وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ مزمل، سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 17. تو اگر تم بھی ان پیغمبروں کو نہیں مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ٹھیک ہے. اس دن کی سیویرٹی اور اس دن کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے. تو دنیا میں لوگ جن حالتوں پر ہیں، آخرت میں وہ متبادل حالتوں پر ہو سکتے ہیں. جو دنیا میں نعمتوں میں رہ کر لمٹس کراس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ظلم کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، وہ آخرت میں پست بھی ہو جائے گا اور ذلیل بھی ہو جائے گا، ہیوملیٹ ہوگا. اور جو یہاں پر جو پسے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک سب نعمتوں سے ڈپرائیوڈ ہیں، وہ آخرت میں بلندی پر چلے جائیں گے کیونکہ وہ صبر کرنے والے تھے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ واقعہ میں سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرے کسی کو بلند کرے. یعنی وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کسی کو وہ ہیوملیٹ کر دے گا وہ دن، اور کسی کو بہت بلند کر دے گا. اور یہ سب کچھ آپ کے اعمال کی بیسس پہ ہوگا کہ انسان نے کیسے کام کیے اس دنیا میں. امام رازی کی رائے میں یہ مفہوم سیاق کے زیادہ مناسب ہے، اور وہ یہ کہ کسی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلند کر دیں گے اور کسی کو پست کر دیں گے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں علامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر نمونہ میں مندرجہ بالا اقوال کے ساتھ ایک اور رائے بھی دی ہے انہوں نے، کہ جو کہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے، کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ حالتیں مراد ہیں جن سے پچھلی قومیں گزری ہیں. اور اس میں اشارہ ہے اس امت میں واقع ہونے والا انکار اور تکذیب کی مختلف حالتیں. یعنی کہ ایز این امت ہم جن چیزوں سے گزریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے عقیدہ کیسا رہے گا اور ہماری کیا ہمارے اعمال ہوں گے. تو وہ جو ہماری ڈفرینٹ سٹیجز ہوں گی ایمان کی اور اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. شیرازی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تمام مطلب یعنی تمام مفاہیم درست ہو سکتے ہیں، بس بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کا ایک حالت پر نہ رہنا کیا بتا رہا ہے، انسان کی محتاجی کو ثابت کرتا ہے. یعنی لائک آئی سیڈ کہ ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے نا کہ ہم ایک حالت پر رہ جائیں، کہ ہم ہمیشہ جوان رہیں.
تو یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ ہمارا اپنی باڈی پہ اختیار نہ ہونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم محتاج ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس چیز میں بے بس ہیں، کیونکہ ہر مخلوق تبدیلی کو قبول کرتی جاتی ہے، اور ہر مخلوق کا جو خالق ہوتا ہے اسی طرح اس دنیا کا یعنی یہ ایک ہر مخلوق پھر ظاہر ہے کیونکہ وہ کریشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، تو پھر اس کا خالق ہے نا جو اس کے اوپر اختیار رکھتا ہے. تو اسی طرح اس دنیا کا ایک حالت پر موجود نہ رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کا ہر قدم اللہ اور آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے پھر ہم اسی صورت میں ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 6 میں کہ اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا. اب یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ عقل سے دلائل دیے، کچھ عقلی دلائل دیے، انسان کا جو اپنا وجود ہے اس کو پیش کیا اور کائنات کی شہادت پیش کی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو اگلی آیات ہیں ان میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا اظہار تعجب ہے، اللہ تعالیٰ حیران ہو رہے ہیں، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے برے انجام کا بیان ہے جو اتنے کلیئر دلائل، اتنے واضح دلائل کو دیکھنے اور سننے کے بعد بھی وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. اور ان لوگوں کے اچھے انجام کا بیان ہے جو ان دلائل کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آتے ہیں. آیت 20 فما لہم لا یؤمنون، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اظہار تعجب کر رہے ہیں کہ اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. سجدہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے، کسی کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے بچھ جانے کا نام ہے. اور اس کا جو ایک عملی اظہار ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنا ماتھا انسان زمین پہ رکھ دیتا ہے. یہاں پر سجدہ اپنے لغوی مفہوم میں ہے، یعنی اطاعت، ٹھیک ہے. ایک تو اس کا اصطلاحی معنی ہے نا کہ ایز اے ٹرم ہم سجدہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اپنا ماتھا زمین پہ لگا دے، ٹھیک ہے، کسی بڑی ہستی کے سامنے، خدا کے سامنے. تو یہاں پہ اس کا مطلب اطاعت لیا گیا کہ جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے یہ بات نہیں مانتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں. اتنے واضح دلائل کی موجودگی میں ان منکرین کے جھٹلانے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو وہ اپنے اینسیسٹرز، اپنے آباء و اجداد کی فالوئنگ ہے، تقلید ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کا طریقہ ہے، ہم تو اسی پہ رہیں گے، ہم نہیں چینج کر سکتے اپنا ریلیجن. یا حسد ہے، ٹھیک ہے، جیلسی ہے، یا اس بات کا خوف ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں کیا ہوگا، وہ جو دنیاوی سٹیٹس ہے ان کا اور جو ان کے مفادات ہیں، جو ان کے بینیفٹس ہیں، وہ ان سے محروم ہو جائیں گے. واللہ اعلم بما یؤون، اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے. یؤون کا روٹ ورڈ ہے واو عین یا، جس کا مطلب ہے محفوظ کرنا، جمع کرنا. تجوری کو بھی ویا کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر آپ چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں. جو کچھ انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے، کفر ہو گیا، ان کی دشمنی، عداوت، دنیا کی محبت، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں. اگر ہم یہاں پر یؤون کا مطلب جمع کرنا لیتے ہیں تو اس سے مراد ان کے وہ برے اعمال ہیں جو انہوں نے آخرت میں جمع کیے ہیں آخرت کے لیے. یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ منکرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ مال اور متاع، جو چیزیں انہوں نے جمع کی اور جو سازشیں وغیرہ جمع کرتے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. یہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، ایسا اجر جو کبھی نہیں رکے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیشہ کی نعمت حاصل کرنے والوں کے دو ایٹریبیوٹس، دو اوصاف بتا دیے گئے، ایمان، ٹھیک ہے، اور عمل صالح. ایمان جو ہے اس کے کیا ارکان ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان لانا، تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، انبیاء پر،
اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ساری کتابوں پر اور آخرت میں جزا اور سزا پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, یہ ایمان کے ایسپیکٹس ہیں اور یہ سب چیزیں ایمان لانے میں شامل ہیں. اور عمل صالح کیا ہے پھر؟ اس ایمان لانے کے نتیجے میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کی بتائی ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں جو ہدایت دی ہے ہمیں اس کے مطابق. تو صالح کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں صاد لام ہا ہے, جس کا مطلب ہے اصلاح. یعنی عمل صالح اصلاح پر مبنی ہے, کریکشن پر. اصلاح کی جو ضد ہے, جو اس کا اپوزٹ ہے, وہ کیا ہے؟ فساد, یعنی چیزوں کو بگاڑ دینا, خراب کر دینا. تو وہ اعمال پھر اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ عمل صالح کیا ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے اپنے اندر, اپنے مائنڈ میں, اپنی سول میں اور دوسروں کی زندگی میں بہتری اور اصلاح کا باعث بنے. ٹھیک ہے, اور اس سے پھر کیا مراد ہوگا؟ وہ سارے بینیفیشل, وہ سارے مفید, کنسٹرکٹیو کام, تعمیری کام, وہ سارے پازیٹیو چینج لانے والے, مثبت تبدیلی لانے والے کام, اور وہ سب چیزیں جو کائنات میں حسن پیدا کریں. ٹھیک ہے, جو ہمارے یعنی ہمارے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کی بہتری والے سارے کام, یہ سب اعمال عمل صالح کہلائیں گے. اور یہ ٹینجبل انٹینجبل دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مادی یا غیر مادی حوالے سے. یعنی اگر کسی کو یعنی پڑھانا اچھا آتا ہے, کوئی علم کے حوالے سے اس کو کوئی چیز آتی ہے, تو وہ جو شیئر کرے گا دوسروں سے, تو یہ اس کی کنٹریبیوشن ہے, یہ اس کا عمل صالح ہے. کوئی کسی کو کوئی اسکل آتی ہے اور وہ پاس آن کرتا ہے کسی کو, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. کسی کو صفائی اچھی کرنی آتی ہے, وہ صفائی کرے گا تو وہ عمل صالح ہے. تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایپلیکیشن از ویری واسٹ. اور پھر انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نوعیت کی صلاحیتیں ہیں نا. یعنی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ سب کی اپنی اپنی ابیلٹیز ہیں اور ٹیلنٹس ہیں, اور ہر انسان پھر اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے سوسائٹی میں, معاشرے میں جو تعمیری کام کرے گا وہ سب عمل صالح ہے. انسانوں کو جن کاموں سے فائدہ پہنچے, جن کاموں سے دوسرے انسانوں کی اور آپ کی اپنی زندگی میں بیوٹی ایڈ ہو, ٹھیک ہے, حسن ایڈ ہو. وہ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایکشنز ہو سکتے ہیں, اٹ کین بی رائٹنگ. ٹھیک ہے, تو جس حوالے سے اگر کوئی آرٹسٹ ہے تو وہ خوبصورتی ایڈ کرتا ہے اپنے آرٹ کے تھرو, ٹھیک ہے, یا ایکسپریشن ہوتا ہے آرٹ کے تھرو. سو اٹ از لائک آئی سیڈ اٹس ویری واسٹ. عمل صالح کی اپلیکیشن بہت واسٹ ہے اور یہ بہت ڈفرینٹ طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. بٹ اس میں مین اس کے کمپوننٹس کیا ہوں گے, یا اس میں عمل صالح میں کیا دیکھا جائے گا کہ وہ اصلاح پر مبنی ہو. ٹھیک ہے, وہ اچھا کام ہو, وہ کنسٹرکٹیو کام ہو, اس میں کوئی ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹ نہ ہو, اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہو, اس میں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, لوگوں کو ایذا نہ پہنچے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمل صالح کی جو ٹرم ہے یعنی اچھے اعمال, اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن عمل بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں. تو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. سورہ ملک سورہ 67 اس کی آیت نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اسی نے یعنی اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے, احسن عمل, خوبصورت عمل, اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی جیسے ہم نے بر کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ جو ابرار ہیں, جو پچھلی ایک صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ابرار ہیں وہ بر کرتے ہیں, تو ہم نے پھر بر کو انڈرسٹینڈ کیا کہ وہ بھی نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ورڈ استعمال کیا ہے, اور اس کو ہم نے سمجھا تھا کہ بر میں پھر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو اسی طرح عمل صالح ہے اینڈ احسن عمل. تو وہ اس میں پھر آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو لائک آئی سیڈ اس کی ایپلیکیشن واسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کسی بھی پروفیشن میں ہو کے عمل صالح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ فار ایگزامپل آپ بزنس کرتے ہیں, آپ ایک پروڈکٹ مینوفیکچر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کے بدلے آبویسلی آپ کو چارج کرتے ہیں لوگوں سے. لیکن اگر آپ اس میں بھی آپ اجر کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں, یعنی اس کے اندر پھر آپ
جب وہ اچھی کوالٹی پرووائڈ کریں گے، جس چیز کے لیے آپ چارج کر رہے ہیں اسی حساب سے آپ مٹیریل اس میں لگائیں گے، اور پھر یو ول بی آنیسٹ ود یور بائر اینڈ obviously یو ول چارج اے پروفٹ آلسو. لیکن یہ سارا پروسیس پھر کیا ہوگا، یہ بھی ایک عمل صالح ہو سکتا ہے. اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یعنی اگر ہم سورہ کہف میں دیکھ لیں، جو ذوالقرنین کا جو قصہ ہے سورہ کہف میں، ایک بادشاہ ہے اس کا تذکرہ ہے. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ ایکسپیڈیشنز اس نے کی، ٹھیک ہے، ایز اے کنگ اس نے ایکسپیڈیشنز کی، اور بہت بریفلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے پھر، لیکن وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس تھے جو اس نے انڈر ٹیک کیے. یعنی وہ جن لینڈز میں وہ جاتا تھا وہ لوگ بہت غریب تھے، ریسورسز نہیں تھیں، اور ان کے پاس چھت نہیں تھی جو ان کو کور کرے، یعنی وہ بالکل اوپن میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس نے ان کے لیے گھر بنائے، اور اسی طرح پھر وہ جو دیوار اس نے کنسٹرکٹ کی، اور یعنی اس کو پھر اللہ نے بہت پریز کیا. اب یہ سارے کام بظاہر ہمیں بہت دنیاوی کام لگ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان سب کاموں کی اللہ تعالیٰ نے کس قدر تعریف کی، کیونکہ وہ اس شخص کے دل میں ایمان تھا، اور اس نے پھر اپنے ان ساری ریسورسز کو ہیومینٹی کے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. اور اس نے پھر اتنے لوگوں کو اس نے فائدہ پہنچایا اپنی ریسورسز کا، ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو لوٹ اینڈ پلنڈر کرتے ہیں اور صرف اپنے یعنی لینڈ میں ایکسپینشن چاہتے ہیں اپنے کنگڈم میں. تو ذوالقرنین کا اگزامپل ہے ہمارے سامنے، اور اسی طرح اور بہت سارے ایگزامپلس ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایگزامپل ہے کہ جب وہ منسٹر بنے، جب آفٹر ہی واز ریلیز فرام جیل اینڈ ایوری تھنگ، اور جب ان کو وہ پوسٹ ملی فائنانس منسٹر کی، تو انہوں نے کس طریقے سے اپنے پورے نیشن کو اس فیمن سے بچا لیا. یعنی وہ غلے کو سٹور کرنے کا طریقہ ان کو سمجھ میں آیا، اور انہوں نے جو پلاننگ کی، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ صرف یعنی ہمارے ذہن میں نیکی کا ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ کیا ہے، جنرلی ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہے، تو ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں وہ شخص بہت نمازی ہوگا، یا وہ بہت روزے رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہوگا، ذکر کرتا ہوگا، اور کچھ خاص برائیاں ہیں جن سے کہ وہ بچتا ہوگا، ٹھیک ہے، شراب نہیں پیتا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے میں نے کہا کہ نیکی کا کانسیپٹ بہت واسٹ ہے جو ہمیں قرآن پاک دیتا ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نیک اعمال ہی تو ہیں جو ہم نے کما کے لے کر جانے ہیں اس دنیا سے، اور انہی کی بیسس پہ پھر ہماری بخشش ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین.